والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ دنیا کے تمام انسانوں، یہ جو اذان دی گئی ہے یہ تو جمعہ کی اذان ہے، ایسے دن بھر میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے۔ اس سے ایک جمعہ پہلے ہم نے اذان کے جو بول ہوتے ہیں اس کے اوپر کچھ باتیں کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بہت بڑا، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن بہت سے بڑا بھی کوئی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا، اکبر، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، مطلب پھر اس سے بڑا کوئی بچتا ہی نہیں۔ تو یہ 4 مرتبہ اذان میں کہا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں تک ہماری اس سے پہلے ہفتہ بات ہوئی تھی۔ آج ہم لوگ بات شروع کریں گے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور اقامت میں 2 لفظ زائد ہوتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ وقت بہت کم پڑتا ہے، ہر جمعہ ادھوری بات رہتی ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی بات پوری نہیں ہوئی تو جمعہ کے بعد 7 دن ہیں، 7 دن میں آپ جب بولیں گے بندہ آئے گا اس موضوع کو، اس بات کو پورا کر دے گا۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے شوق، آپ لوگوں کی طرف سے مطالبہ، آپ لوگوں کی طرف سے وقت کب کیسے بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ آدھے گھنٹے میں بات شروع ہوتی ہے، آدھی بات ہوتی ہے اور روکنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ آپ لوگ سوچیں، طے کریں، مشورہ کریں اور بندے کو بچائیں، بلائیں، بتائیں، مجھے بلائیں، کسی اور کو بلا لیں۔ جو باتیں ادھوری رہ گئی اسے میں سیکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا ماں کی گود سے، کاپی قلم کاغذ کتاب کچھ اٹھاتا نہیں ہے، لیکن سیکھنے کی عمر چالو ہو جاتی ہے۔ پہلے دن سے ماں کی چھاتی میں دودھ پیتا ہے، وہ بھی ایک فن ہے، تو سیکھتا ہے بچپن سے لے کر، گود سے لے کے قبر تک سیکھنا ہے، قبر تک سیکھنا ہے۔ تو کوئی یہ تو بول ہی نہیں سکتا میں بھی طالب علم ہوں۔ لوگ پوچھنے لگے آپ کیا پڑھے ہو؟ میں جو بھی پڑھا ہوں، میں نے ایک کتاب پڑھنا شروع کی، آج تک وہ کتاب آدھی بھی نہیں کر سکا، اور پتہ نہیں جیتے جی موت کا وقت آئے گا وہ پوری کتاب میں پڑھ پاؤں گا، سمجھ پاؤں گا، اس پر چل پاؤں گا، عمل کر پاؤں گا کہ نہیں۔ ایک کتاب میں نے ہوش اور حواس سنبھالنے کے بعد سے ایک کتاب پڑھنا شروع کی۔ ہوش ہونے سے پہلے پہلی، دوسری، چوتھی، 5ویں، 10ویں، 12ویں، ڈاکٹری، انجینئر، یہ وہ، وکیل، سب کچھ دنیا بھر کی کتابیں اسکول میں، کالج میں سب کچھ پڑھائی گئی، وہ ایک طرف۔ لیکن ایک کتاب میں نے پڑھنا شروع کری تو جب لگتا ہے، جب کھولو، جب پڑھو، جب آگے بڑھو تو لگتا ہے کہ پہلی بار کھولے ہیں، یہ لفظ، یہ جملہ، یہ آیت پہلی بار پڑھے ہیں، اور اس کا تو یہ مطلب ہوتا ہے، اور اس کی تفسیر جو لکھی گئی ہے۔ ایک کتاب سے مراد آپ سمجھے نا، ایک کتاب کلام پاک قرآن ہے جو ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ بھی یہی کہتے تھے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت تک آنے والے انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جائے گی،
اس کتاب کے موتی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کتاب سے جتنے قیمتی درر القرآن، کتنے قیمتی موتی ہم چن سکے، جتنے چنے وہ کم ہیں، جتنے رہ گئے وہ زیادہ ہے۔ تو اس ایک کتاب اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، رب زدنی علما، اللہ ہمیں تو خوب علم دے، خوب علم سے مالا مال کر دے۔ زدنی، زیادہ، کوئی چیز زیادہ مانگنے کی ترغیب حدیث میں، قرآن میں، اسلام نے سکھایا نہیں ہے، لیکن علم، معلومات، جانکاری، یہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دعا خود اللہ نے کلام پاک میں سکھائی ہے، رب زدنی علما۔ اور کیا الفاظ ہے؟ وقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو۔ اب آخری نبی، نبیوں کے سردار، اس دنیا کے دین دنیا کے معاملے میں حکمت جاننے والے، دماغ، ذہن، سوچ، وچار، اس سے آگے کوئی انسان بڑھ نہیں سکتا، اس نبی کو اللہ کہہ رہا ہے وَقُلْ، تم کہو، تم دعا مانگو، تم اللہ سے یہ سوال کرو، ربی، اے میرے رب، زدنی علما، مجھے خوب علم دے، مجھے خوب معلومات دے، مجھے علم میں خوب آگے بڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابھی جیسے جمعہ کے دن آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک آدمی بیان دے رہا ہے، آپ لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھو باتیں نکلتی ہے، وقت کم پڑتا ہے۔ کسی نے ایسے ہی بھری مجلس میں پوچھا، سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ کتنی بھی بڑا مفتی ہو، سعودی عرب کا ہو، لبنان، جارڈن، فلسطین، عرب کنٹریز کا ہو، ماں کی گود سے عربی کہہ رہا تھا، 10 سال 8 سال کا ہو تو قرآن عربی میں ڈائریکٹ سمجھنے لگا، وہ بھی کوئی فتویٰ لکھتا ہے تو لاسٹ میں لکھتا ہے واللہ اعلم، ھذا ما عندی، یہ میرے پاس ہے، یہ میری معلومات ہے، واللہ اعلم، اس معاملے میں سب سے زیادہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو اپنے نبی کو اللہ کلام پاک میں کہہ رہا وَقُلْ، تم کہو، تم مانگو، تم دعا کرو۔ نقل میں ہم بھی دعا کرتے ہیں، رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے خوب علم عطا کر۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کے پوچھا، سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اب باتیں چل رہی تھی، اب جیسے میں کچھ سوچ کر آیا ہوں، کچھ اسٹڈی کر کے آیا ہوں، کچھ دیکھ کر آیا ہوں، کچھ بولنا ہے، ذہن میں کچھ چل رہا ہے، یہاں تک آیا، آگے کیا بولنا، میرے ذہن میں کیسٹ چل رہی ہے، اچانک کوئی آدمی کھڑے ہو کے بیچ میں کوئی پوچھ لے تو ذہن الجھ جائے گا نا، چڑ غصہ آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا بیٹھو، سن نہیں رہا میں بول رہا، میرے سے زیادہ کون جانتا ہے بولے، ان کو بٹھا دیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم کو بتاتے ہیں ہم، زیادہ تم جانتے ہو کہ کون جانتا ہے؟ اللہ اعلم، اللہ تو سب سے زیادہ جانتا، میں تم سے زیادہ جاننے والا بندہ تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، امتحان لے لیا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی آئے، 3 سوال کیے، ایک خطبہ جائے گا، 1 گھنٹہ جائے گا، باتیں نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ سورہ کہف جمعہ کو پڑھتے ہیں نا، اسی کے اندر اللہ نے پکڑ کر لی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے تم نے کہا نا کل بتانے کو، بتا دینا، میں نہیں بتاؤں گا تو کہاں سے بتاؤ گے تم؟ اب اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا انشاءاللہ کل بتاؤں گا، میں یہ نہیں کہا تھا کل بتاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں کل کیسے بتاتے ہو، جب تک میں نہیں بتایا، اب آگے وہ آ کے بیٹھ گیا، اللہ نے بتایا ہی نہیں، وحی نازل نہیں کی۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں بولو مت، انی فاعل ذلک غدا، کل میں وہ کروں گا، دین کا ہو کہ دنیا کا ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، گھر کا ہو کہ باہر کا ہو، کہیں کبھی چھوٹا بڑا کوئی بھی کام کبھی زبان سے ادا مت کرو۔ وَلَا تَقُولَنَّ، وَلَا تَقُل، اللہ یہ کہہ سکتا مت کہو، وَلَا تَقُولَنَّ، تاکید کے ساتھ، لِشَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں، انی فاعل ذلک غدا، کل میں وہ کروں گا، الا ان یشاء اللہ، آگے انشاءاللہ بڑھا دیا کرو۔ اور ایک جگہ اللہ نے کتنی بڑی تعلیم دی ہے، اللہ کو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت ہے کیا؟ ذرا سوچو تو آپ، اللہ قادر مطلق ہے کیا بھائی؟
اللہ کو انشاءاللہ بولنے کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے گا، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، واللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے، کن فیکون، ہو جا، اب بھی بولتا ہے ہو گیا، مر جا مر گیا، موت کے فرشتے نے سب کو موت دیا، لیمت، چلو تم بھی مرو، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اللہ کے لیے انشاءاللہ بولنے کی ضرورت ہے؟ اب اللہ نے کلام پاک میں ایک جگہ کہا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اللہ کہہ سکتا تھا تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاءاللہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ کو۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم داخل ہوگے، میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، تو ضرور داخل ہوں گے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، آگے اللہ تعالیٰ بڑھا رہی ہے، اللہ کی بات ہے، انشاء اللہ آمینین، اور داخل ہوگے تو امن کے ساتھ۔ اب یہودی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اللہ نے بتایا ہی نہیں، تم کبھی مت بولو، اب جتنی مرتبہ میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا، انشاءاللہ نہیں بولا تھا، کفارہ کیا ہے؟ 1 روپیہ دوں، 2 روپیہ دان کروں، معافی مانگوں، توبہ کروں، استغفار کروں، کیا کروں میں؟ آگے اسی سورہ کہف میں اللہ نے کہا جب کبھی تم انشاءاللہ بولنا بھول جاؤ، وَقُلْ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، ہو سکتا ہے جو میں نے کہا، کیا ہے تھا امام صاحب؟ وہ سورہ کہف کی آیت وہیں پر بیان کر رہا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور آگے جو بھول گئے تو وہ آیت آگے آئی ہے کہ تمہیں کیا کہنا، عَسَىٰ رَبِّي، ہاں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ رَبِّي وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، ہو سکتا ہے کہ اس سے قریب میں کر لوں گا۔ میں نے جو بات کہی تھی نا تو میں نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا، جیسی یاد آیا نا، یا اللہ میں نے تو اللہ کا نام لینا بھول گیا، تو ہو سکتا ہے قریب کچھ کام ہو جائے میرا، یہ اس کا کفارے کا جملہ بھی اللہ نے قرآن میں ہی کہہ دیا۔ اب حضرت موسیٰ کی اللہ نے پکڑ کر لی، حضرت موسیٰ کی پکڑ کری، بولے مچھی لو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کہنا ہے، دیکھو ٹائم کم پڑتا ہے، مچھی لو، توشے دان میں نوکر کو لو، بھون لو، تل لو، جیسے تم مچھی بوٹی کر کے پکاتے ہو، پکا کے ڈبے میں ٹفن میں رکھ لو اور سفر پہ نکل جاؤ۔ چلنے لگے، ان کا نوکر تھک گیا، ایک جگہ رک کر پھر چلنے لگے۔ سورہ کہف میں پورا واقعہ ہے۔ اب جہاں رکے تھے تو نوکر نے دیکھا ٹفن میں سے مچھلی، پکی ہوئی مچھلی نکلی اور زندہ سمندر میں جا کر پانی میں کود کر غائب ہو گئی، اور یہ بات بولنا نوکر نے حضرت موسیٰ کو بھول گئے۔ پھر چلنے لگے، بہت آگے چلے، جب آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ نے کہا لاؤ ڈبہ لاؤ، کھانا لاؤ کھانا، ارے وہ تو جب وہاں رکے تھے نا ہم، تو ڈبے ٹفن میں سے مچھلی نکلی اور سمندر میں بھاگ گئی۔ یہ تو نشانی اللہ نے بتائی تھی، وہیں رکنا ہے، وہیں پر ایک بندہ ملے گا جو میرے سے زیادہ جاننے والا ہے، اور میں نے یہ بات تم کو بتائی نہیں تھی، چلو واپس۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، پھر واپس الٹے پیر آئے، اور جہاں پر کہا تھا اللہ نے، جہاں مچھلی بھاگی تھی وہاں پر ہمارے بندے عبدا من عبادنا آتیناہ من لدنا علما، ہمارے پاس سے جس کو ہم نے علم دیا تھا وہ بندہ وہاں کھڑا تھا۔ خضر علیہ السلام گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ملائے، سلام کیے، کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ کچھ سیکھ سکتا ہوں؟ اب یہ کیسٹ ہم یہیں روکتے ہیں کیونکہ ہمیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کہنا ہے، ہمارے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے۔ آدھی بات کر کے لا کے میرا روکنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے دیکھنا ہے اتنے لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا فون آتا ہے کہ وہ آؤ آدھی بات کسی اور دن بیٹھ کر پوری کرو۔ اب وہاں پر 3 واقعات ہوئے، ایک کی گردن بچے کی موڑ کے توڑ کے قتل کر دیا، ایک کچھی والی کشتی میں بیٹھے اس نے سوراخ کر دیا، پانی بھرنے لگا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پائے، ایک گاؤں میں گئے، بھوکے تھے وہ بھی، نوکر بھی، تینوں گاؤں والے بڑے بدبخت، ایک پانی اور کھانے ایک کھجور کو بھی پوچھے نہیں، اور ایک دیوار گر رہی تھی تو بولے چلو اس دیوار کو سیدھا کر دیتے، غارہ مٹی پتھر لا کے اس دیوار کو کھڑی کر دیتے، کھڑی کیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ارے کم از کم بولتے کھانا تو کھلا دینا، یہ دیوار ہم بنا دے رہے۔ تو وہ خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ اگر چلو گے نا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، کچھ نہ کچھ بول دو گے اور خاموش بیٹھنا۔ اگر سیکھنا ہے نا، وقت کے نبی ہو مجھے پتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ نام قرآن میں آیا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ اتنے بڑے نبی ہو، میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو چپ چاپ رہنا، کچھ بولنا مت، خاموشی اختیار کرنا، میں جو کر رہا صحیح غلط دیکھنا، دیکھنے کی طاقت پیدا کرو، سننے اور سمجھنے کی طاقت پیدا کرو۔ جب تمہیں علم ملے گا فوراً بولو گے، تیزی سے بولو گے، بولنے میں جلدی کرو گے، فیصلہ لینے میں رک کر نہیں کرو گے تو غلطی کرو گے۔ خاموش رہنا، تینوں مرتبہ سوری کیا، معافی مانگی، ہذا فراق بینی و بینک، تیسری مرتبہ بھی ٹوک دیے تو خضر علیہ السلام نے کہا اب تمہاری اور میری جدائی ہو جائے گی۔ وہ تینوں کام میں نے کیوں کیا تھا؟ بچہ خوبصورت اچھا معصوم سمندر کے کنارے اٹھا کے اس کی گردن توڑ کے دو ٹکڑے کر کے میں نے پھینک دیا، قتل کر دیا، کشتی میں سوراخ کیوں کیا، وہ دیوار کیوں بنایا، اور گاؤں والوں سے کھانا نہیں مانگا؟ چلو میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ کسی اور وقت تو سنیں گے۔ اب یہ اذان میں جو ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، عرب والے سلام کرتے ہیں جیسے السلام علیکم کہتے ہیں، بہت دنوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے سلام کا ایک طریقہ قرآن میں بھی ہے۔ حضرت آدم بھی حیاکم اللہ، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، اچھی زندگی دے، حیاکم اللہ حیاتا طیبہ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا يُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جنت میں التحیات وہی ہے، تحیّةً وَسَلَامًا۔ آپ لوگ سعودی عرب یا کہیں عرب کنٹری میں فون لگاؤ گے نا تو جو کیسٹ بولتی رہتی ہے نا تو یہی بولتی ہے تحیّةً وَسَلَامًا، لا يمكن الاتصال الآن، يمكن الاتصال بالوقت الباقی الممکن، بعد میں فون کرو، ابھی تمہارا فون نہیں لگ سکتا، تو تحیّةً وسلامہ بولتا ہے، یہ قرآن کے اندر بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی جب ان کے بدن میں روح پھونکا اللہ نے اور فرشتوں کو سجدے کے لیے کہا تو فرشتوں نے بھی آپ کو سلام کیا، اور اللہ نے جو الفاظ سکھائے تھے حیاکم اللہ وبیاکم مبوء صدق فی الدنیا والآخرہ، حیاکم اللہ، اللہ تمہیں اچھی زندگی دے، تو یہ ہے حی علی الصلاۃ، آؤ زندگی کی طرف۔ نماز میں زندگی ہے، جو تم جی رہے ہو نا، کاروبار، دھندا، بزنس، تجارت، کمائی، ڈیوٹی کی کھوٹی جو سوچ رہے ہو، زندگی اس میں نہیں ہے۔ حیا حیا اگر زندگی چاہتے ہو، اور وہاں کے عام لوگوں کی بھاشا ہے، اگر کسی اچھے کام کی طرف بولائے نا حیا حیا یا صدیق آؤ آؤ جلدی آؤ، حیا بولیں گے تو حیا اگر زندگی چاہتے ہو، حیات چاہتے ہو، اچھی زندگی چاہتے ہو، ایک جگہ قرآن میں ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اچھی زندگی دیں گے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ دوڑو، زندگی لے لو، تم مرے پڑے ہو، ڈسچارج ہو رہے ہو، تمہاری بیٹری ختم ہو رہی ہے، تمہاری چارجنگ ختم ہو رہی ہے، آؤ فریش ہو جاؤ، اپنی چارجنگ بڑھا لو، دل کی، دماغ کی، بدن کی، سوچ کی، وچار کی، بدن کی قوت اور طاقت کی۔ دوپہر میں کام چھوڑ کے کھانا کھانے کیوں جاتے ہیں ہم؟ کیوں جاتے؟ نہیں جائیں گے تو بدن کمزور ہوگا، یہ سوچ ہے نا ہماری۔ ہاں 5 مرتبہ اللہ بول رہا ہے چارجنگ کے لیے آ جاؤ، حیات کے لیے آ جاؤ، زندگی کے لیے آ جاؤ، استجیبو۔ اذان سنے تو کیا کرنا ہے؟ ذرا بولا بھی کرو ساتھ میں ہم کو، ہاں کیا اذان کی آواز آئی، میں ایک جگہ بیٹھا ہوں مسجد کے باہر، کیا کرنا ہے؟ ہاں بولو نا بولو نا
جواب دینا. کیا جواب دینا ہے؟ کوئی تم بولو ذرا, کیا جواب دینا؟ مؤذن نے بولا اللہ اکبر, ہم کو کیا جواب دینا ہے؟ اللہ اکبر بولنا. ایک جگہ قرآن میں ہے استجیبوا للہ والرسول لما یحییکم, جواب دو اللہ کا. ارے اللہ کبھی آج تک میرے سے بات کیا ہی نہیں تو کیا جواب دوں میں؟ اللہ کب بات کرتا ہے, کیا بات کرتا ہے, کہاں بات کرتا ہے, کیسے بات کرتا ہے, کیا جواب دوں میں؟ سنو قرآن کیا ہے, استجیبوا جواب دو. ایک جگہ ہے نا قرآن میں انی قریب, میں قریب ہوں, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اس شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں, اس کپڑے سے زیادہ قریب اللہ بول رہا میں ہوں. یہ شہرک جس سے میں زندہ ہوں, جس کے کٹنے سے مر جائے گا, میں اس سے قریب ہوں. انی قریب مجیب, میں قریب سے تمہیں جواب دیتا ہوں. آج کل لوگ ہیڈ فون لگا رہے نا کان میں, تمہاری آواز نہیں سنی آئے گی, ہیڈ فون کی آواز اس کو سنی آئے گی. جب 2 بار بولو گے نا ایسے نکالے گا, ہاں کیا بولے, یہ سن رہا تھا تو تمہاری آواز آئی نہیں. اللہ اس ہیڈ فون سے بھی زیادہ قریب ہے, اس سے قریب سے جواب دیتا ہے. انی قریب مجیب, میں قریب سے جواب دیتا ہوں. میں بدبخت, میں کمبخت, آج تک اللہ کا جواب سنا میں نے, کیا جواب دیا؟ ہاں, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یہ جو بلایا جا رہا ہے نا, مؤذن صاحب جو ہے نا, مؤذن صاحب کو امام اور مؤذن کو نائب امام کہا گیا ہے. امام کی طرف سے سب کو بلا رہا ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب تمہیں بلائے تو جواب دو. ایک تو منہ سے جواب دوں گا میں اللہ اکبر, اذان کا پورا جواب دوں گا. دوسرا اپنے عمل سے کام بند کر دوں گا, میں کام روک دوں گا. میں ایک صحابی تھے لوہا گرم کرنے, لال کرنے کے لیے کتنا لوہا لگتا ہے, کتنا کوئلہ لگتا ہے, کتنی آگ, کتنی ہوا دینا پڑتی. ایک دن نا وہ لوہار کے یہاں میں گیا, بولے تو تھوڑی دیر میں ہوا دیتا ہوں. میں نے دے کر دیکھا, مجھ کو دیکھنا تھا یہ کہ وہ صحابی جو گرم لوہا چھوڑ کے نماز کے لیے گئے, کتنی اپنی محنت کو چھوڑ کر گئے. 2 منٹ میں نے ہوا دیا, تھک گیا, پھر بولا ذرا وہ ہتھوڑا دو تو 2-4 میں مار کے دیکھتا ہوں. ارے کیا بولے ڈاکٹر صاحب تم کچھ بھی کرتے, دونوں میں مار کے دیکھتا ہوں نا. 3-4 ہتھوڑا مارا تو تھک گیا, ہانپنے لگا, اتنا کوئلہ لال ہوا. اذان کی آواز سنے, ایسے ہتھوڑا اٹھائے تھے, نہیں ماروں گا, واپس رکھ دیا, کیونکہ اذان کی آواز. کیوں؟ سمجھ رہے تھے کس کی آواز ہے, کس کا نام لے کے بلایا جا رہا ہے, کس کی طرف بلایا جا رہا ہے. اس دکان کو چھوڑ کر کس گھر کی طرف بلایا جا رہا ہے, کس عقیدت کی طرف, اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے بلایا جا رہا ہے. کیا بھائی تکلیف ہوتی ہے نا, کتنی بار جاتے ہیں نماز کے لیے, دعوت دینے کے لیے, ایک آدمی کے پاس کتنی بار آپ گئے, ہاں تکلیف ہوتی ہے نا. جمیل اللہ صاحب تکلیف ہوتی ہے نا, ہمیں آتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں کیا, یہ بات کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. میری ماں چلا رہی, میں سن نہیں رہا, میرا باپ بلا رہا, میں سن نہیں رہا. دنیا والے بولیں کتنا بدبخت ہے, کتنا نالائق ہے. میرا بیٹا بلا رہا. ابھی کل پرسوں کے دن پونا میں وہ جو سیڑھی چلتی ہے نا اپنا, اس کے اوپر ایک ہندو عورت بازو میں آئی. ارے بولے وہ میں پہلی بار آئی ہوں, ڈر رہی ہے, میرے دونوں ہاتھ میں بیگ. بولے ٹھیک ہے اگر تو, بولے پکڑوں کیا, تو ایسے میرا ہاتھ ادھر پکڑ لی, اور سیڑھی پر غلط کھڑی تھی, ایسے کھڑی تھی, تھوڑا سا پیر یہاں تھا. جب یہاں کی سیڑھی اوپر اتری تو پیچھے گرنے لگی اور مجھ کو بھی گرا دیا. ہم لوگوں کی, اور لوگ دوڑے اس کی مدد کے, انسانوں کی پکار پر دوڑتے ہیں. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, تمہیں زندگی کی طرف بلا رہے ہیں. نہیں, میری دکان میں میری زندگی ہے, میرے دھندے بزنس میں میری زندگی ہے, 1 ریال کا نقصان ہو جائے گا, کھوٹی ہو جائے گی, میں کیسے اللہ کے نام کی طرف بھاگوں. سنی کو انسنی کر دیا. اگر میں زبان سے جواب بھی دے رہا ہوں نا اذان کا, اور دل میں ارادہ نہیں ہے مسجد جانے کا, تو سمجھ لوں میں کتنا بدبخت ہوں میں. اب زبان سے بھی جواب دینا ہے, قدم سے بھی جواب دینا ہے, دکان بھی بند کرنا ہے, اور اللہ کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے,
اب ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شوق پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں اگر کہیں جاؤں گا کچھ ملے گا مجھے تو بنا بولے جاؤں گا کہ نہیں؟ میں اگر کچھ ملا 1 روپیہ 2 روپیہ 100 روپیہ 1000 روپیہ لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ سونا چاندی ہیرا اشرفی اگر کہیں مجھے مل رہا ہے، لوگ روکیں گے بھی تو نہیں رکوں گا، لائن توڑ کر نمبر میں آگے بڑھوں گا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں مجھے مل کیا رہا ہے، نماز میں ملے گا کیا، کون سی زندگی ہے، کون سی روحانیت ہے، اور نماز چھوڑنے سے میرا نقصان کیا ہوگا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور جس دن یہ احساس ہو جائے گا، جس دن یہ پتہ چل جائے گا تو میں بولوں گا نا، ارے بھیا رکنا، میں تو آج آیا ہفتے بھر کے بعد دلی سے آیا ہوں تیری دکان پہ 5000 کا سودا لوں گا اور تو دکان بند کر کے نماز کے لیے جا رہا ہے، تم بولو گے کہ نہیں اس 5000 سے زیادہ مجھے مل رہا ہے، اس 5000 سے زیادہ مجھے مل رہا ہے، تم آ جانا، نماز کے بعد آ جانا۔ یہ کب بولوں گا؟ جب مجھے احساس ہوگا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اب یہ احساس کیسے ہو؟ روحانیت اللہ کے اس در میں، اس گھر میں، اس دربار میں بار بار آنے کا دل کب ہو؟ جب یہاں سے میں کچھ لے کر جاؤں گا۔ وقت ہو گیا نا؟ ہاں، جب یہاں سے میں کچھ لے کر جاؤں گا اور لے کر جانے کے بعد دنیا والوں کو بتاؤں گا میں گیا تھا نا، میں یہ لے کر آیا ہوں، میں اللہ سے بات کیا ہوں، اللہ کی قسم۔ اللہ جواب دیتا ہے، پکا سچا جواب دیتا ہے۔ جو ہفتہ بھر میں تڑپ رہا تھا نا، جو نماز سے پہلے میں تڑپ رہا تھا نا، مجھے جواب ملا ہے یہاں پر۔ اب یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ گھر کی ایک نماز 70 نماز، مسجد کی ایک نماز سے بھی کوئی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فجر میں آتا ہوں، دیکھتا ہوں کم لوگ ہیں، دل ہوتا ہے کسی ایک کو بولو تم نماز پڑھاؤ اور نکل کے جاؤ۔ جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا پڑھ بھی رہے ہوں گھر میں، جو نہیں آئے جو گھر میں ہیں، چاہے پڑھ رہے چاہے نہیں پڑھ رہے، سب کے گھروں کو آگ لگا دو۔ امن کے نبی رحمت للعالمین کبھی کسی کو ایک تھپڑ نہیں مارے نا، کسی کو گالی نہیں دیے، کیا بول رہے؟ دل چاہتا کسی کو بولو امامت کر، اور جو گھروں میں ہیں سب کے گھروں کو آگ لگا دو۔ میرا گھر جلے گا کہ بچے گا؟ میرا گھر جلے گا کہ بچے گا؟ اس آگ سے تو بچ گیا لیکن جل رہا ہے۔ کیسے جل رہا؟ میری بیوی میری اطاعت نہیں کر رہی، میری بیٹی میرا کہنا نہیں مان رہی، میرا بیٹا میں سے منہ چلا رہا ہے، میرا گھر جل رہا ہے۔ اور یہی مسلم گھروں کی رپورٹ ہے نا، پکی سچی رپورٹ ہے۔ باپ نے بولا بیٹی جان دے، موبائل بند کر دے، رکھ دے، تیرے کو تو موبائل دینے والا نہیں تھا میں، رکھ دے، رو رہا، تہجد میں کھڑا، بیٹی مان رہی نہیں نا۔ اب کب معلوم پڑا؟ جب بیٹی بھاگ کے چلی گئی اور جا کے نکاح کر لی، شادی ہو گئی، جب معلوم پڑا کہ گاڑی یہاں تک آگے بڑھ گئی تھی۔ اب مجھے اس مسجد کے بولا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ زندگی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، زندگی لے لو، استجیبو، جواب دو، جواب مانگو اللہ سے۔ کیا جواب ملا؟ اللہ کی قسم آج کے دن پریکٹیکل بولتا ہوں میں، آج کے دن آپ کے دل کی جو بھی تمنا جائز اچھی تمنا ہوگی نا، ابھی جمعہ کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو اللہ دعا پوری کرتا، ہو سکتا ہے کہ یہ گھڑی ہو، خطبے سے لے کے سلام پھیرے تک ہو، سلام پھیرے کے فوراً بعد ہو، تو آپ اپنے دل کی ایک تمنا جائز، چلاؤ مت، پکارو مت، اللہ اور میرا معاملہ ہے، اللہ یہ بات کر دے، اتنا دان کر دوں گا، اتنا صدقہ کر دوں گا، اتنا کسی کی مدد کر دوں گا، اللہ میرا یہ کام بنا دے، پھر میرے کو فون کرنا تم کو اللہ نے جواب دیا کہ نہیں دیا، کام پورا ہوا کہ نہیں ہوا، اور یہ کر کے اٹھ کے جاؤ اور دنیا والوں کو بتاؤ اس در سے اتنا ملتا ہے، اس در سے بنا دھتکارے ملتا ہے، اس در سے یقین کے ساتھ ملتا ہے، اس در سے عزت کے ساتھ ملتا ہے، اس در سے دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا ہے۔ جب یہ بتانا شروع کرو گے، بولے گا میں بھی آ رہا ہوں،
اس در پہ میں بھی آؤں گا، مجھے بھی ملنا چاہیے۔ انسان لالچی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نماز میں، اس جمعہ میں، اس بیان میں، اس خطبے میں کیا ملتا ہے، کیا روحانیت ملتی ہے، کیا اللہ کے ساتھ لگاؤ، کیا اللہ جواب دیتا ہے، یہ ہمیں معلوم پڑ جائے تو ہم گھروں میں نماز پڑھنے کی بجائے مسجدوں میں دوڑ کر آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے اندر پیدا کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حميد۔